الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شہر میں رہنے والے سب لوگوں پر نماز جمعہ کی ادائیگی لازم ہے، چاہے وہ اذان نہ بھی سنیں۔ سوال کیا گیا ہے، میں جس شہر میں رہائش پذیر ہوں، اگر مسجد دور ہونے کی بنا پر اذان نہ سنوں تو کیا مجھ پر نماز جمعہ اور نماز باجماعت ادا کرنا واجب ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ نماز جمعہ ایک اسلامی شعار اور اسلام کے عظیم فرائض میں سے ہے۔ اس کے چھوڑنے پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے حقارت کی بنا پر مسلسل 3 جمعے ترک کر دیے، اللہ رب العزت اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1052، سنن نسائی حدیث نمبر 1126، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ہر استطاعت رکھنے اور اذان سننے والے مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے وجوب کے بہت سے دلائل ہیں جو آپ سوال نمبر 120 کے جواب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اذان سننے سے مقصود اور مراد یہ ہے کہ انسان عام اور معتاد آواز میں لاؤڈ سپیکر کے بغیر اذان سنے اور مؤذن بلند آواز سے اذان دے رہا ہو اور فضا میں سکون اور خاموشی ہو اور سماعت میں کوئی مانع چیز نہ پائی جائے۔ یہ تو نماز پنجگانہ باجماعت کے متعلق تھا، اور نماز جمعہ کی حالت اس کے علاوہ ہے۔ فقہاء کرام کہتے ہیں، شہر یا بستی جہاں نماز جمعہ کی ادائیگی ہوتی ہو، وہاں موجود ہر شخص پر نماز جمعہ کی ادائیگی واجب ہے، چاہے وہ اذان سنے یا نہ سنے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ اور جو شہر یا بستی سے باہر ہو اور ان کے ہاں نماز جمعہ نہ ہوتا ہو تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ شہر یا بستی کی نماز جمعہ کے لیے دی گئی اذان سنتے ہوں تو ان پر نماز جمعہ کی ادائیگی لازم ہے، اور اگر نہیں سنتے تو لازم نہیں۔ شافعیہ کا مسلک یہی ہے، محمد بن حسن رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے، اور احناف کے ہاں اسی کا فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اور کچھ فقہاء کرام کہتے ہیں، اگر ان کے اور نماز جمعہ کی ادائیگی والی جگہ کے مابین 1 فرسخ سے زیادہ یعنی 3 میل کی مسافت ہو تو ان پر نماز جمعہ لازم نہیں، اور اگر 1 فرسخ یا اس سے کم مسافت ہو تو ان پر نماز جمعہ لازم ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کا مسلک یہی ہے۔ اور بعض فقہا کا کہنا ہے، جو شخص نماز جمعہ کے لیے جائے اور رات سے قبل واپس آ جائے اس پر نماز جمعہ واجب ہے۔ اسے ابن منذر نے ابن عمر، انس، ابو ہریرہ، معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہم، اسی طرح نافع مولا ابن عمر، اکرمہ، عطا، حکم، اوزاعی اور ابو ثور رحمہم اللہ سے بیان کیا ہے۔ ہم نے شہر یا بستی سے باہر والے کے حکم کی تنبیہ اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ اختلاف شہر میں بسنے والوں کے متعلق ہے۔ یہ گمان صحیح نہیں ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شافعی اور ان کے اصحاب کا کہنا ہے، جب شہر میں 40 یا اس سے زیادہ اہل کمال ہوں تو اس میں موجود ہر شخص پر نماز جمعہ واجب ہے، اگرچہ شہر کا علاقہ کئی فرسخ پر محیط ہو اور چاہے اذان سنیں یا نہ سنیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353۔ المرداوی رحمہ اللہ الانصاف میں کہتے ہیں، فرسخ کے اندازے یا اذان سننے کے امکان یا سنائی دیے جانے یا ان کا اسی دن وہاں جا کر واپس آنے میں محل خلاف یہ ہے کہ یہ بستی میں مقیم ان لوگوں کے متعلق ہے جن کی تعداد جمعہ میں شرط تک نہ پہنچے، یا پھر جو خیمے وغیرہ میں مقیم ہوں، یا جو قصر کی مسافت سے کم سفر والے مسافر ہیں، تو ان اور اس طرح کے دوسرے لوگوں میں محل خلاف ہے۔ لیکن جو اس شہر میں مقیم ہیں جہاں نماز جمعہ ہوتا ہے ان پر جمعہ لازم ہے، چاہے ان کے اور جمعہ والی جگہ کے مابین کئی فرسخ کی مسافت ہو، چاہے وہ اذان سنیں یا نہ سنیں، چاہے اس کی آبادی متصل ہو یا کٹی ہوئی ہو، جب تک اس کا نام ایک ہو، یہی حکم ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ان کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مجمع الانہر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 169، حاشیۃ العدوی علی شرح الرسالہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، کشاف القناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شہر یا بستی میں مقیم شخص پر نماز جمعہ واجب ہے، چاہے وہ اذان سنے یا نہ سنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن شہر کے مفہوم کی تحدید میں اختلاف پایا جاتا ہے۔
کہ اگر وہ ایک دوسرے سے دور ہو اور کٹ جائے کہ اس کے درمیان کھیت وغیرہ آ جائیں تو بعض علماء کرام کا کہنا ہے اگر کٹ جائے اور اس کے درمیان کھیت آ جائیں تو ہر محلہ گویا ایک مستقل شہر ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ قول بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لیکن صحیح یہ ہے کہ جب اس کا نام ایک ہو تو وہ ایک ہی شہر شمار ہوگا، چاہے یہ شہر وسیع ہو جائے اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کئی میل یا فرسخ کا فاصلہ ہو تو وہ ایک ہی وطن ہوگا۔ اس کے مشرقی کنارے پر بھی جمعہ اسی طرح لازم ہے جس طرح مغربی کنارے پر، اور اسی طرح شمال اور جنوب میں، کیونکہ وہ ایک ہی شہر ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الشرح الممتع جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 17۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 39054۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔